تو سر پلیز آپ ہمیں اپنی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے کچھ آگاہ کیجیے گا. مدثر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی ہے اور مجھے اس چینل کے تھرو کچھ باتیں کرنے کا موقع دیا ہے. تو ابتدائی تعلیم لوور مڈل کلاس سے میرا تعلق رہا ہے. تو مدن پورہ میں پیدا ہوا میں، میرا خیال ہے کہ 1959 میں میرے والدین ادھر آئے تھے ہجرت کے بعد، پہلے ملتان میں پھر ادھر. تو 1975 میں میں ادھر پیدا ہوا. تو پھر ادھر ایک اسکول تھا ایم سی پرائمری اسکول، تو ٹاٹ والے اسکول پہ ہم پڑھا کرتے تھے. تو میرا خیال بعد میں کوئی 2-4 سال بعد ادھر کوئی ڈیسک وغیرہ بھی لگ گئے تھے. تو پرائمری ادھر سے کی، پھر غلام آباد میں نیو ماڈل اسکول تھا ادھر چلے گئے، میٹرک ادھر سے کیا. بعد میں ایف ایس سی کرنے لگ پڑا میں، جو مجھ سے پھر پتہ نہیں ہوئی نہیں. تو اچھا ہوا نہیں ہوئی ایف ایس سی، وہ میرے مزاج کا کام نہیں تھا. وہ ایک آپ یو آر ٹیلرڈ، یو آر میڈ فار سم تھنگ. تو سائنس میں نمبر تو رٹا شٹا لگا کے ٹھیک لے لیتے ہوتے ہیں ہم، بٹ دیٹ واز ناٹ مائی کپ آف ٹی. تو پھر وہ انٹرمیڈیٹ کر لیا، ایف اے کیا میں نے. بعد میں یہ میں گورنمنٹ کالج، تب وہ گورنمنٹ کالج ہوتا تھا، ابھی یونیورسٹی نہیں بنا تھا، تو بی اے بھی ادھر سے کیا. تو اس طرح کر کے کچھ ابتدائی تعلیم چلتی رہی. تو زیدہ گئے اب کچھ بات. سر بیسیکلی اب ابھی آپ نے بات کی کہ آپ بیسیکلی مڈل کلاس فیملی سے لوور مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے تھے. تو جب آپ کا ٹائم پیریڈ تھا تو وہاں پر ایجوکیشن جو ہے بہت کم تھی، مین کے نہ ہونے کے برابر تھی. گریجویشن یا ماسٹر میں بہت کم لوگ جاتے تھے. تو کون سی موٹیویشن تھی جس کی بیہاف پر آپ نے جو ہے گریجویشن کے بعد ایم اے انگلش، جبکہ اس وقت جو ہے ٹائم پیریڈ میں انگلش سب سے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ سمجھا جاتا تھا، تو آپ اس طرف کیسے آئے؟ میرا خیال ہے میرا سبجیکٹ یہی تھا، مجھے آتا ہی یہی تھا. تو باقی جو سبجیکٹس تھے وہ میں زبردستی کر کے ان کو مینیج کرتا تھا، لیکن یہ سبجیکٹ میرے لیے نیچرل تھا. تو اس میں میرے ایک 8ویں جماعت میں نیو ماڈل میں ہمارے ٹیچر تھے، گروپ ہیڈ ماسٹر صاحب نے بنایا تھا شاہین گروپ. تو اس میں بھی کچھ جو اسکول کے بیسٹ ٹیچرز تھے وہ ادھر دیے. تو ضیاء الحق صاحب تھے. تو 8ویں جماعت میں مجھے یاد ہے کہ سارے ٹینسز مجھے آتے تھے. تو وہ جو آج کے مطلب ہم گریجویٹ سے بھی بات کرتے ہیں تو ذرا ان کو مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ فلانا ٹینس کیا کیوں. تو لیکن اس وقت وہ ٹیچرز کی بچوں کے ساتھ کمٹمنٹ، ہمیں گھر میں بھی بلایا کرتے تھے، ٹیوشن پر بھی. تو اور ٹیچر کی نا ایک کمٹمنٹ تھی بچوں کے ساتھ، خاص طور پر وہ جو بندہ تھا نا ضیاء الحق، وہ میں سمجھتا ہوں میرا محسن ہے. تو انہوں نے ایک ایسی بنیاد رکھ دی تھی. اگر کوئی اس دور میں سائنس کا ویسا ٹیچر ہوتا تو وہ بات شاید ادھر چلی جاتی. تو اگلی کلاس میں ہمیں پھر 9ویں 10ویں میں کریم صاحب بہت اچھے ٹیچر تھے، انہوں نے بھی بڑی شفقت بڑی محبت سے بڑا کام کیا، بڑا پڑھایا. لیکن وہ میرا جو میک اپ تھا نا نیچرل، وہ لینگویج، امیجنیشن، تخلیق، شاعری، اس قسم کی باتوں کی طرف تھا. تو وہ ضیاء صاحب کی جو رکھی بنیاد تھی نا وہ پھر آگے چل پڑی. مطلب ضیاء صاحب آپ کے آئیڈیل ٹیچر تھے اور آپ ان سے بہت زیادہ متاثر تھے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آئیڈیل ٹیچر جس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے جس سے جو ٹیچر کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں؟ ٹیچر، اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یوں پڑھاؤں جیسے میں اپنے بچے کو پڑھاتا ہوں، مطلب میری اپنے بچے کے ساتھ، اپنے بیٹے بیٹی کے ساتھ جیسی کمٹمنٹ ہے، اگر میرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ویسی ہی کمٹمنٹ ہے، اور وہ مطلب وہ باتوں کی حد تک تو نہیں نا، یہ ہے کہ آپ پورا ڈیلیور کریں. اگر آپ کو اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ ہے تو یو ول ون ریسپیکٹ آف دا اسٹوڈنٹس، اور آپ اپنا پورا ٹائم دے رہے ہیں، اور جو آپ کی کیپیبلٹی ہے آپ اس کی آخری حد تک جا رہے ہیں، اور کلاس میں آپ تیار ہو کے جاتے ہیں اور میننگ فلی جاتے ہیں، اور آپ سے کلاس کے بعد بھی، اور اگر سیمیسٹر میں تو اوور آل پورے سیمیسٹر کے بعد، اور اگر آپ پورے 4 سال اسٹوڈنٹ کا یونیورسٹی ٹائم ہے یا جتنے ٹائم میں بھی وہ جو ان سے بھی ڈگری ہے، اس کے بعد اگر اسٹوڈنٹ فیل کرتا ہے کہ ہی ہیز گون تھرو
the process of transformation. After all that interaction, he is or she is a different person. You will win respect. اور پھر یہ کہ یہ بڑا نا سینسٹیو، ٹیچنگ بڑا سینسٹیو کام ہے. آپ ہم کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں، آپ کی نظر ذرا تھڑکتی ہے تو آپ فوراً پکڑے جاتے ہیں. آپ غلط تیاری کے بغیر جاتے ہیں تو آپ ٹیچر کلاس روم میں ننگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے آپ کو کس حد تک سیلف کنٹرول کمپوئر میں رکھتے ہیں اور کتنا ڈیلیور کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل کر اور آپ کی جو کمٹمنٹ ٹو دا سبجیکٹ، کمٹمنٹ ٹو یور ورک، کمٹمنٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس، وہ چھپ نہیں سکتا ہے. تو اگر آپ اپنے کام میں کمیٹڈ ہیں نا تو یو ول ون ریسپیکٹ. سر ڈیفینیٹلی. سو ماشاء اللہ بڑے کمپریہنسولی آپ نے اس چیز کو ڈیفائن کیا. سر اگر آپ نے اعلیٰ تعلیم ایم فل اس کے بعد پی ایچ ڈی ان انگلش جو ہے آپ نے کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہ اس کو کیسے جو ہے وہ ہم ایک لیول پر لے کے آ سکتے ہیں؟ اچھا، یہ اپنا ہمارا جو ریسرچ کلچر ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی میں، اس میں بہت خوفناک قسم کے مسائل ہیں. اور گورنمنٹ نے، ایچ ای سی نے وہ یونیورسٹیز کو ریونیو جنریشن پہ لگا دیا ہے. تعلیم ایک نا وہ پھر ایوری تھنگ از فار سیل اینڈ سو از ایجوکیشن. لیکن ایجوکیشن کو ایک کموڈیٹی فار سیل بننا نہیں چاہیے تھا. تو یونیورسٹیز کو اپنے اکنامک پریشرز کی وجہ سے جتنے زیادہ ایڈمیشنز کرنے پڑتے ہیں، اس میں اب ایک وقت تھا کہ وہ 15 لوگ ایم فل میں آتے تھے. تو اب 60 ایڈمیشن ہو رہے ہوتے ہیں ایک یونیورسٹی میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 15 سال میں 20 سال میں ہم نے کو پتہ نہیں کتنا بڑا ہمارا کوئی انٹلیکچول ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہے یا انٹلیکچول شفٹ ہو چکی ہے کہ ہمیں اب وہ 10 12 15 کی بجائے 60 ایڈمیشنز کر لینے چاہیے، یا اتنی یونیورسٹیز یا ہمارے پاس پتہ نہیں کتنے ایک لوگ آ گئے. ایسا نہیں ہے. تو نہ یونیورسٹیز کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ویسے ہی ہم نے بس یہ پیسے جو کمانے ہیں ہم نے، پھر اب سسٹم کو چلانا تو ہے نا. تو وہ جو ایک ہمارا ایک تکیہ کلام ہے، چلو گزارا ہی کرنا، تو وہ ہم گزارا کر رہے ہیں ایڈمیشن کرنے کے پروسیس میں بھی، پھر سپرویژن کے پروسیس میں. پھر مدثر صاحب آپ مطلب یہ جس کو وائٹ لائی کہہ لیں یا اوپن سیکرٹ کہہ لیں، کیا ہے یہ کہ اب پیپر ریسرچ آرٹیکلز ہیں وہ بھی برائے فروخت ہوتے ہیں اور وہ جرنلز کے ریٹس ڈیسائیڈ ہیں اور انہوں نے ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان کی مینجمنٹ کو بھی کچھ مینیجریل ایکسپینسز ہیں وہ بھی ہیں، لیکن جو لوگ پیپر چھپوا رہے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سا آرٹیکل ہے، کون سا اس کا ٹائٹل کیا ہے، اس میں ہے کیا، وہ اتنے پیسے یہ لو، اتنی پبلیکیشنز ہو گئیں. اور وہ چلتا ہے پروموشن کے لیے بھی چلتا ہے، ایچ ای سی میں بھی وہ سارا کچھ. تو پتہ نہیں ہم یہ سارا کچھ کدھر کیا ہو رہا ہے. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر غلام عاطر صاحب یہاں پر فیصلہ آباد میں ہزاروں اسٹوڈنٹس کو پڑھا چکے ہیں. یہ بیسکلی گورنمنٹ کالج جس یونیورسٹی فیصلہ آباد میں ایز اے پروفیسر کے طور ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نمل یونیورسٹی فیصلہ آباد میں وزٹنگ پروفیسر بھی رہے ہیں، ٹیچر لیکچرر رہے ہیں. اس کے علاوہ رفا یونیورسٹی میں بھی ایم فل کی کلاسز کو پڑھاتے رہے ہیں. تو مطلب ایک واسٹ جو ہے ایکسپوجر ہے ٹیچنگ کے میدان میں. تو آپ کے سامنے کچھ بکس نمائمین کے یہاں ہوں گی، آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. تو ان سے حوالے سے آج کا جو پروگرام ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ ایز اے رائٹر اور دوسرا حصہ ایز این ایجوکیشنسٹ. تو پہلے ہم ایز اے رائٹر، ایز اے پوئٹ اور ایز اے آرٹسٹ کے طور پر ہم بات کرتے ہیں. تو سر نے کچھ بکس لکھی ہیں، ان کا تعارف بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو سر آپ بیسکلی انگلش کے پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی ان انگلش، اور کتابیں آپ نے اردو میں بھی لکھی ہیں. اسٹارٹ آپ نے اردو سے کیا تھا، تو اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے تب ماسٹر ان انگلش کیا، پھر ایم فل انگلش کیا، لیکن آپ نے جو ہے کتابوں کا لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ اردو میں جاری رکھا؟ اچھا، یہ جو تخلیقی کام ہے وہ یو آر بورن فار سم تھنگ، آئدر یو آر اے پوئٹ اور یو آر ناٹ اے پوئٹ. تو اس کو پھر اس میں فیزز تو آتی ہیں، ٹرانسفارمیشنز آپ کی ہوتی رہتی ہے. تو لیکن آپ کو کسی کو پوئٹ بنایا نہیں جا سکتا، پوئٹری سکھائی نہیں جا سکتی. اب دیکھیے نا، اب کتنے ایم فل اور پی ایچ ڈیز ہوں گے
لیکن آپ وہ سارے پی ایچ ڈیز کو کہیں ملا کے کہ چلو جی آج ایک آپ نظم لکھ دیں یا ایک شعر لکھ دیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ ایک کریٹیکل فیکلٹی کا ڈیولپ ہونا اور بات ہے. تو وہ لیکن وہ جو کریٹیکل فیکلٹی ڈیولپ جو ہوتی ہے, ویسے آف کورس آپ کی تخلیقی کام بھی میچور ہوتا ہے. اگر آپ ان فیزز سے نہیں گزرتے تو پھر آپ اور طرح کی باتیں لکھتے کرتے کراتے رہتے ہیں, اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ whether it is worth saying or not, یہ میں جو کہہ رہا ہوں شعر کی صورت میں یہ کہے جانے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے. تو لیکن بہرحال بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس نے پہلے رڑنا بھی ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ لڑکھڑاتے ہوئے چلنا بھی ہوتا ہے. پھر تو یہ تو تخلیقی کام میری پہلی بک جو ہے اردو میں آئی تھی, جس کا آپ ابھی اس پروگرام سے پہلے مجھے آپ حوالہ دے رہے تھے, تو آپ مجھے اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو یاد میں سناتا ہوں. بلکہ ناظرین میری پسندیدہ کتاب ہے, 2005 کی بات ہے. تو تب ہم مطلب کیونکہ ہم جانتے نہیں تھے, میں سر کو جانتا نہیں تھا, گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے, تو میں نے اسپیشلی ان کو ایک لیٹر لکھا تھا. اس وقت لیٹر کا زمانہ تھا, تو لیٹر لکھا تھا کہ سر میں آپ کی یہ بک پڑھی ہے تو میں بہت متاثر ہوا ہوں. تو وہ کچھ اشعار جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو ایک سر کی ایک بک تھی, میرا مذہب ہے آپ کی صورت, اس میں سے ایک چھوٹی سی غزل ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں وہ مجھ سے جدا رہتا ہے, لوگ کہتے ہیں وہ مجھ سے جدا رہتا ہے, بن کے دھڑکن جو میرے دل میں بسا رہتا ہے, نہ جانے کب ختم ہوگی یہ آنکھ مچولی اس کی, دل میں رہتے ہوئے آنکھوں سے چھپا رہتا ہے, یوں سمائی ہے میری ذات میں تیری ہستی, جس طرح سارے زمانے میں خدا رہتا ہے, جیسے ہم ڈولی چھپا دیتے ہیں کھلونے, اسی طرح وہ میری نیند لیے دور چھپا رہتا ہے, میں نے اس سے نبھائی جسے پرواہ ہی نہیں آتر, کون کس حال میں چوکھڑے پڑا رہتا ہے. سر یہ ایک چھوٹی سی نظم تھی جو میں بڑا کہ ابھی تک مجھے یاد ہے. وہ آپ کو کافی دیر کی پڑھی ہوگی, تو اس میں وزن کے حوالے سے کچھ باتیں بالکل وہ آگے پیچھے ہو گئی ہوں گی. تو لیکن ہاں ٹھیک ہے. تو مدثر صاحب وہ جو کتاب تھی میرا مذہب ہے آپ کی صورت, وہ میری پہلی کتاب تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ایک بچہ جب پہلے لڑکھڑاتے ہوئے چلنا شروع کرتا ہے تو صرف وہ اس طرح کا تھا. تو ادروائز اب میں اس کو اون نہیں کرتا. اب میرا وہ مطلب ظاہر ہے ہم چھوٹے بھی ہوتے ہیں, ہم وہ پیمپر شیمپر بھی لگاتے ہوتے ہیں, پھر ہم بڑے بھی ہو جاتے ہیں. ان چیزوں نے اب ایولیوشن ہونی ہوتی ہے, تو ٹرانسفارمیشن ہونی ہوتی ہے. لیکن وہ جو ہے اس بک میں سے بہت سارے لوگ جب میں ان کو سناتا ہوں, غزل سناتا ہوں, تو بہت متاثر ہوتے ہیں کہ کون رائٹر ہے اس کا, کون ہے, کون سی بک ہے. ایون کہ اب بھی وہ اس بک کو مارکیٹ میں ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں. ہاں, اس میں سے کچھ چیزیں میں نے اب نئی بک جو آ رہی ہے استفسار, اس میں رکھی بھی ہیں. یعنی اس میں بھی کچھ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پختہ باتیں تھیں, جیسے وہ بیگم دیکھنا, منع کو باہر نہ جانے دینا, باہر اپنے ہمسایوں نے آم کے چھلکے پھینکے ہیں. یہ چھوٹی سی ایک نظم تھی اس میں سے, وہ میں نے اس اگلی کتاب میں بھی رکھی. اور اس میں ایک لمبی نظم تھی زندگی, وہ بھی ایڈیٹنگ کے ساتھ اس میں شامل ہے. ایک دو چار چیزیں میں نے اس میں بھی ایک اور بڑی اچھی غزل تھی چھوٹی سی کہ وسوسوں میں نہ ڈالو نہ جھکاؤ آنکھیں, آنکھ بتاب ہے ملنے کو اٹھاؤ آنکھیں, ان کی آنکھیں میری آنکھوں سے ہیں ملنے آئیں, میری آنکھوں چلو راہوں میں بچھاؤ آنکھیں, ہنس کر تیرے سارے شکوے تسلیم کر لیں گے, تم جو سچے ہو تو مجھ سے ملاؤ آنکھیں. تو یہ آنکھوں کے بارے میں بڑی مطلب یہ غزل اچھی غزل ہے. اور آنکھ ٹھہری تو یہ رخسار نے عاطر سے کہا, آنکھ جل جائے گی آنکھ ٹھہری تو یہ رخسار نے عاطر سے کہا, آنکھ جل جائے گی رخ پہ نہ جماؤ آنکھیں. اس طرح کی کافی لمبی غزل تھی. جی بالکل ایسے. تو وہ پہلی فیز بچپنا ہوتا ہے نا. تب آپ نے ماسٹر نے انگلش کیا تھا, اس کے بعد پھر آپ نے ایم فل کر لیا, پھر ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر لی. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے تب اردو میں جو بک لکھی, اس کے بعد آپ نے کیا سوچا ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے حوالے سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں؟ وہ مدثر صاحب آپ نے, میں امبیرس فیل کر رہا ہوں, وہ جو شاعری تھی نا وہ شاعری نہیں تھی, وہ اب پورے نہیں بچے نو پا کے دے کہ اتے لکھو. تو وہ نا وزن کی صرف پریکٹس تھی. مطلب میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس فیز سے وہ فیز نہیں آئے گی تو پھر اگلی فیز بھی نہیں آنی ہوتی. تو وہ مجھے وہ جو تھا نا, ایک لمحے کو جو مل جائیں تمہاری آنکھیں, پھر بھلے چھین ہی لی جائیں ہماری آنکھیں, وہ بالکل لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, اس کے وزن پہ لکھی ہوئی ہے. وہ بچپن سے لپے آتی پڑھتے سنتے آئے تو اس کے وزن پر. اور نئے جب ہم لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں تو پھر وہ لڑکیوں کو لڑکے آنا پانا کچھ مسائل ہو جاتے ہیں, تو اس مسئلے میں سے پھر جو اگر آپ کا نہیں بس جاتا تو پھر آپ شعر ایک رومانٹسزم کا ایلیمنٹ جیسا ایگزسٹ کرتا ہے. ہاں, اگر وہ پھر بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی, یہ کوئی شاعری تھوڑی ہوئی. ٹھیک ہے نا, جب آپ آگے پھر
آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جو علامہ صاحب کا فرمان مبارک قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، یا پھر آگے جا کے آپ پوسٹ کولونیل کو پڑھا، پی ایچ ڈی کی، تو جو امریکن لٹریچر میں سب سے بڑا ریزسٹنٹ ناموں میں سے بڑا نام شرمن الیکسی، جس پر پھر میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی ہے، اور پھر چنوے اچیبے اور نگوجی واتھیانو، فیض صاحب بھی آف کورس ہمارے ہاں. تو یہ لوگ جس طرح سے سوچ رہے تھے تو پھر لگا کہ ہاں یہ چلو جو میں نے پہلے بچپنا کیا تو اب اس کو اسے لفظوں کی کوئی ایک فارم سی دینی آ گئی ہے. اب اس میں نے یہ ایک برتن ہے، فارم جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں ایک برتن ہے، اب اس پہ ڈالنا کیا ہے. تو وہ جو ڈالنا کیا تھا وہ پھر مجھے سکھایا اقبال نے، شرمن الیکسی نے، چنوے اچیبے ہے، نگوجی واتھیانو ہے، فیض صاحب ہیں، انہوں نے پھر بتایا کہ کیا کہے جانے کے قابل ہے. سر اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیسکلی ایک رومانٹک پوئٹ اور ایک میٹافزیکل پوئٹ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رومانٹک پوئٹ سے میٹافزیکل پوئٹری کی طرف ایک ٹرانسفارمیشن میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی جو پوئٹری نے مین کی ہے. سر آپ ہمارے ناظرین کو یہ جو بکس آپ نے لکھی ہیں ان کے حوالے سے کچھ انٹروڈکشن کروانا چاہیں تو پلیز. اچھا، وہ بھی آپ لڑکوں لڑکیوں بیچاروں کی بات کر رہے تھے تو میں بھی ظاہر ہے بیچارہ لڑکا ہوتا تھا تو وہ، لیکن بعد میں نا ماشاء اللہ آپ بھی جائیں گے تو وہ یہ اردو کی ایک بک ہے استفسار، تو ابھی تو یہ مارکیٹ میں نہیں ہے، پروسیس میں ہے، تو ڈیڑھ دو ماہ کے اندر یہ مارکیٹ میں آ جائے گی. تو وہ جو ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، دکھائیے گا یہ استفسار ہے، اور یہ 2-3 ماہ کے اندر یہ مارکیٹ میں آ جائے گی. اور یہ دوسری ایک بک ہے، یہ ایک تعبیر خواب چاہتی ہے، منظور ثاقب صاحب کی بک ہے، اور اس کو میں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، پوئٹک ٹرانسلیشن. تو اس کی ٹرانسلیشن ہے ان سرچ آف اے ڈریم، ان سرچ آف اے ڈریم. اور یہ تیسری بک ہے اسٹریگلنگ تھرو فائر، اسٹریگلنگ تھرو فائر. چلیں اس پر ہم بعد میں تفصیل سے بات کرتے ہیں. تو ابھی جو آپ شفٹ کہہ رہے تھے رومانٹسزم سے میٹافزیکل پوئٹری کی طرف، تو میٹافزیکل پوئٹری تو میں نہیں کہوں گا، یہ میں اس کو لٹریچر آف کمٹمنٹ کہوں گا، کمیٹڈ لٹریچر کہیں، کیونکہ وہ جو میٹافزیکل ہے وہ جو ڈن والی سینس تھی، وہ جو پہلے رومانٹسزم والی باتیں ہیں نا، وہ ایم اے کرتے ہیں آپ تو ڈن نیا نیا پڑھا ہوتا ہے، اس میں بہت سارا محبت شبت والی الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں، یا اس دور میں جو پتہ نہیں آپ فراز صاحب تو بہت بڑا نام ہے، لیکن فراز کو بھی ہمیں وہی شعر پسند ہوتے ہیں جو نا کسی لڑکی کو بھیجے جا سکیں یا لڑکی یا لڑکے کو بھیجے جا سکیں. تو وہ سارا سنا سنایا ہوتا ہے، تو اس میں لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہی سب سے بڑی شاعری ہوتی. تو بعد میں جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، جس کو میں کہوں گا کہ دین آئی شفٹڈ ٹو لٹریچر آف کمٹمنٹ، تو میں اس قسم کی ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ پہلی نظم ہے استفسار میں سے، استفسار بک ہے تو اس میں سے پہلی نظم ہے بے اعتنائی. بے اعتنائی. محبت کب تلک کیسے چلے گا اے محبت، میری نسلیں لہو سے غسل کر کر کے نبھاتی آئی ہیں تجھ سے، مگر اب تک نہیں دکھلائی تو نے اپنی صورت اے محبت. کہا تھا تو نے سر کے بل اگر نیزوں کی انیوں پر چلے آؤ تو بسم اللہ، تو ہم نیزوں کی انیوں پر چلے آئے ہیں سر کے بل، سو اب آواز دے ہم کو، کہاں ہے تو، کہاں ہے تیری راحت اے محبت. اب آگے کا سفر مشکل سے مشکل تر، فضو تر یہ کہ کوئی عضو زخموں سے نہیں خالی، اور اس پر ناتوانی جسم کی بھی ایک قیامت اے محبت. کبھی تر تر کی موسیقی میں مسجد میں گھندے سجدے، پہاڑوں پر لہو کے لوتھڑوں سے کی لکھاوٹ اے محبت. کبھی خون کی تپش سے ہم نے پگھلایا ہے برفوں کو، کبھی گرجوں میں عیسیٰ اور مریم کی صداؤں میں لہو کا رنگ گھولا ہے، تیری خاطر زمانے بھر سے لی ہم نے عداوت اے محبت. جہاں پر تو نے ملنے کا کیا تھا عہد اس گھر کی، ہر ایک دیوار کے 100 سوراخ اپنے بدن کے لوتھڑوں سے بھرتے آئے ہیں، کہاں ہم نے نہیں کی ہے تیرے رخ کی تلاوت اے محبت. محبت آج تک دیکھا نہیں تو نے
تیری بے اعتنائی پر کبھی میلا کیا نہ دل، دگرگو ہے مگر اب دل کی حالت اے محبت، اگر اب ایک پہر کا بھی ملن ہو تو تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ روشنی لے لیں، تیری آواز سے کانوں میں رس بھر لیں، تیرے رخسار کی حدت سے زخموں کو ذرا سہلا کے ہم 100 سال کے اگلے سفر پر چل پڑیں گے، پر تیری آواز میں پہلی سی ہونی چاہیے شدت، محبت اے محبت۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا مطلب محبت کے حوالے سے کتھارسس کیا ہے۔ ہاں تو سر آپ یہ جو ایک اور ہے ان سرچ آف اے ڈریم، اس میں سے کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ ہاں جی، یہ دوسری بک ہے ان سرچ آف اے ڈریم، یہ منظور ثاقب صاحب کی بک ہے۔ تو تمثیل ایک فیصل آباد کی ادبی تنظیم ہے، تو اس کے منظور ثاقب اس کو مینیج کرتے ہیں، میں بھی اس میں ہوتا ہوں، تو اس لحاظ سے ان سے تعلق بن گیا، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ یہ میری بک ہے، آپ ٹرانسلیٹ کر دیں۔ تو کرونا کے دن تھے، 2 سال گھر میں، وہ اللہ ہمیں آسانیاں پیدا فرمائے، تو اس میں پھر میں نے حامی بھر لی، تو یہ پھر ایک چیز تخلیق ہو گئی۔ جی تو سر، کوئی تو مخمصہ ٹھہرا ہوا ہے، یہ ان کی ایک غزل، یہ اس کو پوئٹک ٹرانسلیشن کی ہے میں نے، اور شروع میں نے پریفس بھی لکھا ہے، نوٹ آن ٹرانسلیشن، تو اس میں ظاہر ہے آپ اس چیز کو پڑھتے ہو تو وہ اپنے اوپر آپ ایک طرح سے وارد کرتے ہیں، تو پھر وہ اس کی فارم ایک فیلنگ ہوتا ہے، اترتا ہے۔ مطلب میں اس اتراؤ کو کوئی میٹافزیکل نہیں سمجھتا کہ پتہ نہیں کہاں سے کیا چیزیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن جو اویلیبل ریپرٹوا ہوتا ہے، اب آپ اس میں سے بیسٹ پاسبل ایکسپریشن دیکھتے ہو۔